آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 74-75. وَلَوْلَا أَن ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم آپ کو مضبوط نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ جھک جاتے، لیکن اگر آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کوئی مددگار نہ پاتے. آپ یہ سوچیں کس سے کہا جا رہا ہے، بس یہ غور کر لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. یعنی کیا بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے ہی کہ آپ ذرا بھی انکلائنڈ ہوتے، ہم نے آپ کو مضبوط کر دیا اس سے پہلے کہ آپ اس طرف جھکتے. اور یہ بھی ساتھ میں بتا دیا کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کچھ بھی جھک جاتے، ذرا بھی قرآن اور حدیث میں کمپرومائز کر لیتے، تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دوہرا اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب دیتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو آپ یہ بتائیے آج کے بتانے والے جو دائی ہیں یا آج کے بتانے والے جو تبلیغ کرنے والے، ان کے اوپر کتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ بات کو ایز اٹ از آگے پہنچائے، کوئی کمپرومائز نہ کریں. کسی انسان کی رضا کی، کسی انسان کی خوشی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کے آگے، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کسی کی پسند کا فرمائشی پروگرام نہیں چل سکتا. تو کفار کو یہاں بتا دیا گیا کہ جس چیز کی اتنی سخت سزا ہے تو تم یہ امید بھی نہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ یہ کام تمہارے لیے کریں گے. اور آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی دین کے اوپر سمجھوتا کرتا ہے، کمپرومائز کرتا ہے، آج کے دائی کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، یا آپ دائی کے علاوہ بھی سمجھ لیں کہ دین پہ چلتے چلتے لوگوں کے خاطر انسان اپنے آپ کو بدل لے، تو اللہ کیا اس کا شدید عذاب کے لیے وہ تیار ہے. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کی جا رہی ہے تو آپ اور میں کس کھیت میں، آپ سمجھیں. اور ایک اور بات یاد رکھیے، یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو کوئی دین کے پیغام کو آگے پہنچاتا ہے، جس میں کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، تو جب وہ نمایاں ہو کے کام کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت نمایاں تھا، اس لیے آپ کو اتنی سخت بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی. آلدو میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امید نہیں تھی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈنس دے دی تھی، اور بہت سے مقامات پہ پہلے ہی آپ گائیڈ کر دیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس میں ایک عربی کہاوت آتی ہے کہ ایک عالم کے پھسلنے سے ایک دنیا پھسل جاتی ہے. کیونکہ ایک عالم اگر کوئی غلط فتویٰ دے دیتا ہے، کوئی غلط بات بتا دیتا ہے، یا لوگوں کو بلا وجہ کا ایز دے دیتا ہے، کوئی آسانیاں دے دیتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آگے لوگوں کی نسلیں وہی کام کرنا شروع کر دیتی. جیسے مثال کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ میں ایک مثال سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو لوگ لائٹلی دین کو آگے بتانا چاہتے ہیں، تو اب جیسا بخاری شریف میں جو پکچرز ہیں، جو تصویریں ہوتی ہیں نا، یعنی جو انسانی تصویریں، اس کے بارے میں باقاعدہ بخاری کی حدیث سے یہ ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ وہ منع ہے حدیث کے حوالے سے. تو اب اس میں ظاہر ہے آج کل جیسے لون کے پرنٹس آئے، ان میں بھی آپ نے دیکھا ہے برڈز بنی ہوئی ہیں، فشز بنی ہوئی ہیں، ڈکس بنی ہوئی ہیں، آسٹرچ بنی ہوئی ہیں، تو اب بٹر فلائز بنی ہوئی ہیں. تو اس میں لوگ فتوے پوچھتے ہیں. اب ان کو بعض دفعہ لوگ اپنی یعنی ایک امپریشن ڈالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہاں کچھ نہیں ہوتا. کیوں کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی ریجڈ نہ کہتے. ایک چھوٹی سی بات ہے، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. تو آپ یہ دیکھیں حدیث بخاری میں جو آتی ہے اس میں یہ آتا ہے کہ جو بھی مصور ہے قیامت کے دن اس کو اپنی بنائی ہوئی تصویر کے اندر جان ڈالنی پڑے گی، اور فرشتے اس سے کہیں گے کہ تم نے یہ اپنے تصویر اس کو دی جائے گی، اور میں مفہوم حدیث آپ کو بخاری کا بتا رہی ہوں، تصویر دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اس میں تم جان ڈالو کیونکہ تم نے یہ اس تصویر کو خود بنایا تھا. یعنی یہ ایک مثال ہے. تو اس پہ رکھ کے آپ ظاہر ہے اس بات کو آگے لے جا سکتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ایک دفعہ آپ گھر میں داخل ہو رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ پردے ایک لٹکائے ہوئے تھے، اس پہ گھوڑے بنے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ رک گئے اور آپ نے کہا میں گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گا اے عائشہ رضی اللہ عنہ جب تک تم اس پردوں کو نہیں اتار دو گی.
تو آپ نے وہ پردے جب اتارے تب آپ اندر انٹر ہوئے. تو اسی سے ہم تمام چیزیں رکھ کے, میں اس وقت نا یہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, میں صرف آپ کو یہ بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے فتوے اپنی آسانی کے لیے دے دیتا ہے, کہتا ہے ہمارا کیا جاتا ہے, ہاں کچھ نہیں ہوتا, ہاں نظر نہیں آ رہا, اتنا کلیئر نہیں آ رہا, کچھ اتنا فرق نہیں پڑتا, پہن لیں, اس طرح کی بات کر لیتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب انسان نمایاں ہوتا ہے تو اس کی خوبیاں بھی نمایاں ہوتی ہیں, اور جب انسان جو ہے جو ایک عالم ہوتا ہے یا ایک بتانے والا ہوتا ہے, جب وہ کوئی غلط بات کرتا ہے یا کوئی گناہ کی بات کرتا ہے یا کوئی خامی والی بات کرتا ہے تو اس کی خامی بھی نمایاں ہو جاتی ہے. کیا کہہ رہی ہیں؟ میڈیکل میں کوئی وہ الگ ایشو ہے, ٹھیک ہے, ہاں وہ کوئی زینت نہیں ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, اس کے بارے میں فتوے موجود ہیں, صحیح. اچھا, اب ہم یہاں دیکھتے ہیں, تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ دعوت دیتے وقت حکمت ٹھیک ہے چاہیے ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ لہجہ نرم ہو, بات انسان نرم کرے, سویٹلی بات کرے, لیکن جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں کمپرومائز نہیں ہوگا, اس کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے. یہ سبق ہمیں یہاں سے ملتا ہے. اور رسولوں والا کام کرنا ہے, یقیناً اخلاق اچھا ہونا چاہیے, بات کو اچھے طریقے سے آگے بتانا چاہیے. تو یہاں پر بس ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے ہمیں یہاں پتہ چل رہا ہے کہ ایک پیغمبر کے بارے میں جب یہ بات ہے تو ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی اگینسٹ جا کے یا اللہ تعالیٰ کے جو قرآن اور حدیث کے احکامات ہیں اس کے بجائے کوئی بات کر کے انسان کہاں پناہ حاصل کرے گا, کہاں جائے گا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا, بدعات ہو گئی یا شرک ہو گیا, اس کے بارے میں لوگ بغیر کسی دلیل کے ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا. ایک طرح سے آپ دیکھیے کمپرومائز ہی تو کر رہے ہیں. کتنے عالم موجود ہیں جو میلاد کو سینکٹیفائی کرتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں, کتنے عالم موجود ہیں, کتنے عالم موجود ہیں جو قرآن خوانی کو کہتے ہیں بالکل درست ہے. تو وہ اس بارے میں سوچ لیں کہ یہاں پہ یہی تو کمپرومائز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. تو آج کوئی اگر ان باتوں میں کمپرومائز کرے یا لائٹلی لے, یا مثال کے طور پہ میں ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں, آپ کو پتہ ہے اچھی طریقے سے, آپ نے احادیث بھی پڑھ لی اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے یہ تمام چیزیں بدعت ہیں. اب اگر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ چلو بھائی اب یہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی کسی کا موقع ہے, کہیں موت کا ہوا اور وہاں سب لوگ بیٹھے ہیں, آپ نے کہا ابھی میں نے اگر کہا اور میں نے اگر مغفرت کی دعائیں دی اور کہا کہ اس کے بجائے آپ یہ پڑھیں, تو ایک ابھی سوال کا تومار شروع ہو جائے گا, اور کون ان چکروں میں اپنے آپ کو ڈالے, کونے میں بیٹھ جاؤ, خود بھی انہیں کی طرح قرآن پڑھو اور آ جاؤ, اور پھر کل جا کے قرآن کلاس میں بیٹھ جائیں گے. یہ جو چیز ہے نا, یہ بھی کمپرومائز ہے, یہ بھی کمپرومائز کرنا ہے. اور اس کی بھی یہی آپ دیکھ لیجئے کہ سزا اس کی یہ ہو سکتی, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی بات کو آگے بتاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بتایا ہے کہ یہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے, بیسٹ فرینڈ بنائیں گے تمہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کسی مجلس میں جائیں جہاں انتقال ہوا, آپ کو بڑا کوئی ہاتھوں ہاتھ لے, اور یہ بھی خوش فہمی ہے, کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا آپ کی عمل کرنے سے یا نہیں کرنے سے, لیکن پھر بھی آپ انہی کی طرح بن گئی اور وہاں جا کے وہ کام کر کے آ گئیں, تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اس کی بہت سخت پکڑ ہے. اور یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں ایک دفعہ میرے ساتھ خود یہ بات ہوئی تھی کہ میں ایک مجلس میں گئی, تو وہاں پہ درس تھا. تو آپ کو تو پتہ ہے نا, جب آپ ایسی جگہ کہیں چلے جائیں, جو کہ ہوتا ہی ہے, وہاں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, درس بعد میں شروع ہوتا ہے, تو وہاں جا کے پھر آپ بتائیں کہ کیا چیز سنت سے ثابت ہے. تو وہاں پہ ایک صاحبہ جنہوں نے قرآن, میں نام نہیں لے رہی اس ادارے کا, وہاں انہوں نے کسی اور ادارے سے قرآن پڑھا تھا, بہت نامی گرامی ادارہ ہے. تو انہوں نے آ کے کہا مجھ سے کہ آپ یہاں پہ درس دینے آئی ہیں, اور خود بھی وہ بیٹھی ہوئی وہاں پہ پڑھ رہی تھی قرآن. انہوں نے کہا میں نے فلاں بہت بڑا نام لے کے کہا میں نے اس ادارے سے قرآن کا کورس کیا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا, مجھے تھوڑا تعجب ہوا, کیونکہ میں اچھی, آپ کو پتہ ہے نا ادارے کا نام آتا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ بدعات میں نہیں ہیں, یہ لوگ اس میں نہیں, سمجھ جاتا ہے آدمی. تو میں کافی سرپرائز ہوئی. تو انہوں نے کہا میں آپ کے, تو میں نے کہا جی اچھا, یہاں سے میں پڑھی ہوئی ہوں. تو کہنے لگیں کہ میں آپ کو بتانے ہی آئی ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ بڑے ٹچی ہیں یہ قرآن خوانی اور ان تمام چیزوں کے بارے میں, تو آپ برائے مہربانی اس کے اوپر بات نہیں کیجیے گا, ورنہ آپ کی خیر نہیں ہے. تو میں جو دیکھیں میں اسی لیے بیٹھ کے ادھر پڑھنے جا رہی ہوں, اور ان کی جو خاص طور پہ جو نند ہے جنہوں نے آپ کو بلایا ہے, وہ تو بس برداشت نہیں کر سکتی اگر کسی نے قرآن کے اوپر بول دیا, یعنی قرآن خوانی اور بدعات وغیرہ کے اوپر وہ برداشت نہیں کر سکتی. میں نے کہا اچھا ٹھیک صحیح ہے, آگے کی کہانی مجھے ضرورت نہیں آپ کو سنانے کی. الحمدللہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا. اور یہ بھی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ان کی نند کے بارے میں نے بات سنی تھی, الحمدللہ
میں نے تو کوئی ریئیکشن ان کا نہیں دیکھا. تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ہے وہ کمپرومائز. قرآن کا کورس کیا ہوا ہے, خود انہی لوگوں میں بیٹھ کے بیچ میں قرآن پڑھ رہی ہیں, اور پھر جو آیا ہے تو اس کو بھی یعنی کہ بھگائی دو, اتنا ڈراؤ کہ بھاگ جاؤ. دیکھیے ایک دم سے جب کوئی انسان ایسا کہتا ہے تو انسان کبھی بعض دفعہ جب ایکسپیرینس نہیں ہوتا اور کوئی نیا بندہ ہوتا ہے, وہ تو کوئی ہو تو شاید پیچھے گلی سے نکل کے بھاگ جائے. ہاں بالکل ایگزیکٹلی. بھائی آپ کے بھی تو گھر میں فیملی ہوتی ہے, سب گھر والے ہوتے ہیں, تو آدمی تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں یہاں کوئی فساد وساد نہ ہو جائے. تو میں اس پر آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہوں کہ کبھی مت ڈریں, اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں. اللہ لوگوں کے دل بدلنے پر قادر ہے, اور حق بات کریں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, حق بات میں اثر ہوتا ہے. اور کوئی انسان جو ہے وہ ہوتا ہوگا ایسے, اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے دل ان کا نرم کر دیتا ہو, دل بدل دیتا ہو سکتا ہے کوئی ہو ایسا روٹ بھی ہو, سب کچھ ہو, لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے نا خود بھی ان کا جیسا بن کے بیٹھ جائے کہ یہ مجھے کھا جائیں گے سب. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ کر دیں گے, یہ میرے ساتھ وہ کر دیں گے, اور اس کی وجہ سے حق کی تعلیم نہ دے. تو ایسا قرآن کا کورس کرنے کا مطلب, میں جانتی ہوں کہ جو ادارے کا انہوں نے نام لیا تھا, میں خود اس کی بڑی عزت کرتی ہوں, میرے دل میں اتنی اس کی عزت آج بھی ہے, کیونکہ میں یہ چیز سمجھتی ہوں کہ کوئی ایک جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ کسی ادارے کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, بات یہ ہوتی ہے. لیکن انہوں نے اپنے ادارے کا بھی کیا حال کیا, ایک قرآنی ادارے کا. وہ تو میں ان کی عزت رکھ رہی ہوں, میں بات آگے نہیں کر رہی, لیکن اگر کوئی بدنام کرنا چاہے وہ تو 6 جگہ جا کے کہے کہ وہاں سے کورس نہ کرنا, وہاں تو کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے. ایسے ڈرتے رہتے ہیں, چھپاتے ہیں اپنے قرآن پڑھنے کو, چھپاتے ہیں لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے. تو یہ بھی جو ہے نا کمپرومائز اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھائی ہے, یہ بھی کمپرومائز کا کوئی طریقہ نہیں. اگر آپ ایسی جگہ کہیں چلے جائیں, آپ حق بات آگے بتا دیں, طریقے سے بتائیں. میں نے وہی آپ کو بات بتائی, حکمت سے بتائیں, طریقے سے بتائیں, سافٹلی بتائیں. ان کے اوپر کافر یا ان کے اوپر بدعتیوں کا لیبلز لگا لگا کے نہیں بات کی جاتی ہے. بس انسان صحیح اور غلط بات آگے رکھ دیتا ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے. ایکچولی اس کا بڑا سٹل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ بتا دے کہ سنت میں یہ چیزیں ہیں, اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز کوئی کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں, ریجیکٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر بھی کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی, سٹل طریقے سے انسان بات کر سکتا ہے. آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر ہے 76-77. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَيَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور آپ کو یہاں سے باہر کر دیں, لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو آپ کے بعد یہ خود بھی کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں آپ سے پہلے ہم نے بھیجا تھا, اور ہمارے طریقہ کار میں آپ کوئی تبدیلی نہ پائیں گے. کیا بات بتائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ کفار مکہ یہ جو ہے نا آپ کو یہاں سے نکالنے پر تلے ہوئے. آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور کون سا مقام ہے, مکہ. مکے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کفار ہیں یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے چھوڑ کے چلے جائیں, آپ کو یہ ایک طرح سے یہاں سے نکال دیں, ملک بدر کر دیں جس کو کہتے ہیں. اور یا ایک اور بھی مفسرین نے یہاں پر اس کے معنی لیے ہیں کہ یا اللہ نہ کرے آپ کو قتل کر دیں, یہ ان کا ارادہ تھا بیسکلی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, بڑی لاجیکل بات ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کو نکالنے کی ترکیبیں کر رہے ہیں, چاہے مکہ سے نکالیں چاہے اس دنیا سے دور کریں. اگر یہ ایسا کر بھی لیں مثال کے طور پہ, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ خود کتنے دن جئیں گے, کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک رول بتایا ہے اپنا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک کسی بستی میں, پہلے بھی جب بھی کبھی رسول رہا, اس وقت تک اس بستی کو امان نصیب ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نا مختلف بستیاں تھیں, جب تک رسول ان میں موجود رہا عذاب نہیں آیا. جیسے ہی وہ رسول وہ جگہ چھوڑ کے جاتے تھے اللہ کے حکم سے, تو عذاب کی لپیٹ میں وہ بستی آ جاتی تھی. تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے چلے گئے, حقیقتاً بھی جو یہاں پر بات آ رہی ہے, تو ایک تو آگے تک کی تھوڑے سا میں واقعہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے گئے تو آپ سمجھیں کہ مکے کے گھرانے کا تقریباً ہر گھر سے 1-1, 2-2, 3-3 افراد کو لے کے گئے جب ہجرت آپ نے کی.
گھر گھر لوگوں کا غم تھا یا لوگوں میں لڑائی تھے, جھگڑے تھے. وجہ کیا تھی کہ ہر ایک کے گھر سے 1 2 3 کسی کا شوہر, کسی کی بیوی, کسی کے اولاد کم ہو گئے تھے, اور ان کے لائف سٹائل پہ بہت بڑی زد پڑی تھی. کوئی معمولی بات یہ نہیں تھی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا امن پسند نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ مل کر اس قوم کے اللہ کی معصیت پہ یکجا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کو ایسا امن نہیں پسند. اللہ تعالیٰ کو ایسا ایک طریقہ کار پسند ہے کہ جس میں چاہے وقتی طور پر اختلاف ہو لیکن لوگ اللہ کی محبت میں ایک ہو جائیں یا اللہ کی محبت میں جڑ جائیں. بات سمجھ آئی؟ جب آپ لوگوں کے لیے جڑیں گے تو وہ چیز اللہ کی پسند کی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جب لوگوں کی محبت میں آپ جوڑ رہے ہیں, اور جب آپ لوگوں کو رادر چھوڑ کے اللہ کے لیے وہ سیکریفائس دے کے آپ ہجرت کر رہے ہیں یا اپنا مذہب بدل رہے ہیں, تو یہی عین ریکوائرڈ ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا امن جو ہے وہ پسند نہیں. دراصل اللہ تعالیٰ اس کو امن نہیں فساد کہتے ہیں. قرآن میں ایک اور جگہ پہ آیت آئی ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے. اچھا, پھر یہ ہوا کہ اتنی بڑی جب قربانی دی انہوں نے, مکے کے لوگوں نے, تو ہوا یہ کہ جب مکے سے ہجرت کر کے بہت سارے کسی کے شوہر, کسی کے بچے, کسی کے لوگ ہو گئے نا, فیملیز جیسے ٹوٹ گئی, آپ سمجھیں, بروکن فیملیز ہو گئی. تو ہوا یہ کہ جب پیچھے رہ کے انہوں نے بتوں کی عبادت کی یا گناہ کے کام کیے یا شرابیں پیں یا جو کچھ ان کا لائف سٹائل تھا انہوں نے وہ اختیار کیا, تو ان کو خود بھی وہ مزہ نہیں آیا. ان کو خود بھی ایک کمی محسوس ہوئی کہ مثال کے طور پہ ہمارے باپ ہمارے ساتھ نہیں ہے, کسی بیوی نے سوچا میرا شوہر میرے ساتھ نہیں ہے, شوہر نے سوچا میری بیوی چلی گئی, شاید اس نے اچھا کیا. یعنی اس جو ایک وقتی طور پہ جو ایک ٹرموئل آیا زندگی میں, ایک آزمائش آئی زندگی میں, اس کے آفٹر افیکٹس بہت اچھے ثابت ہوئے. جو پیچھے لوگ تھے ان کو یہ سوچنے کا موقع ملا, اور پیچھے چھوڑنے والوں نے ان کو ایک موقع دیا. یعنی یہ حکمت اس کے اندر موجود تھی اللہ تعالیٰ کی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو اتنی بڑی ان لوگوں نے سیکریفائس دے دی ہے تو کچھ تو ہوگا نا اس دین میں, کچھ تو ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں جو یہ پیچھے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی اس وجہ سے. تو آج بھی ایک اس لحاظ سے اگر ہم سبق دیکھیں اس آیت سے تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے سبق کہ جسمانی طور پہ تو آپ سمجھیں آج ہم ہجرت نہیں کرتے نا, یا ہم نہیں کر رہے, ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا یہاں پہ. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ کوئی بھی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, میں قرآن پڑھنے والوں کی بات کر رہی ہوں نا, اس کو سمجھیے گا غور سے. یا مثال کے طور پہ نمبر 1 گناہ چھوڑتے ہیں آپ, سیکنڈلی یہ کہ آپ بدعت چھوڑتے ہیں. نمبر 3 کوئی شرک میں انوالو ہوتا ہے, وہ مزاروں میں جانا چھوڑتا ہے. ان اسلامک کلچر ہے ان کو چھوڑتے ہیں. ان اسلامک کلچر میں سب یہ چیزیں آ گئی نا, مہندی مایوں وغیرہ. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو حکمت بتائی نا کہ آپ حکمت سے اپنے خاندان والوں سے کہتے ہیں, اپنی بہن سے آپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ایک دن پہلے جا کے تحفہ دے آتے ہیں, جیسے آپ کو میں بتایا ہوا طریقہ کار. آپ تحفہ دے کر آ جاتے ہیں, آپ بہت نیک خواہشات کا اظہار اس بچی کے لیے کرتے ہیں, بہت اس سے پیار کرتے ہیں, بہت اس کا خیال کرتے ہیں, اس کے اور 4 کام بھی آپ کر دیتے ہیں, اور ان کے گھر میں بھی آپ ہیلپ آؤٹ جتنا کر سکتے ہیں ہر طرح کرتے ہیں. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ سوری میں مہندی یا مایوں میں نہیں آ پاؤں گی. اس کا بھی ایک گڈ افیکٹ کیا پڑتا ہے کہ جو ایک خاندان میں سارے لوگ مل کر اللہ کی معصیت پہ اکٹھے تھے نا, تو یہ وقتی جو ڈویژن ہوتا ہے, وقتی جو ٹرموائل آتا ہے, اور خالہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں آ رہی مہندی میں, تو جو ان کی یعنی جس بچی کی ہو رہی ہوتی ہے اس کو ایک غم تو لگتا ہے نا, افسوس تو ہوتا ہے. پھر ان کو بھی یہ خیال آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے خاطر ایک ایسی چیز جس میں کہ یہ خود بہت ایکٹیولی انوالو تھی, یہ نہیں آ رہی, تو کچھ تو بات ہے نا, کچھ تو اللہ کی ذکر میں یا اللہ کے حکم میں کوئی تو چیز ایسی ہے کہ جو اتنی فائدہ مند ہے جو یہ اختیار کر رہی ہیں اور ہم نہیں کر رہے. ایک گلٹی فیلنگ آتی ہے. تو اگر یہ ڈویژن نہ ہو لوگوں میں, یہ معصیت اور جس کو کہتے ہیں ثواب گناہ, اس کی ڈویژن لوگوں میں نہیں ہو, تو آپ سمجھیں کوئی بھی جنت میں نہ جا سکے, کسی کے بھی درجات بلند نہیں ہو سکیں. اور اس سے فائدہ پھر کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ جب ان کی مہندی ہوگی تو پتہ چلا کہ کہیں کوئی ایک فرینڈ نہیں آئی, کہیں بہن نہیں آئی, کہیں پتہ چلا کوئی چچی نہیں آئی, 3 4 6 7 لوگ مس ہو گئے, تو وہ مزہ تو نہیں آئے گا نا معصیت کے کام میں.
وہ مزہ نہیں آئے گا, وہ انجوائمنٹ نہیں ہوگا, کیونکہ لوگ مائنس ہو گئے ہیں. تو اس کی حکمت ہوتی ہے, یہ ایک حکمت ہے کہ جس میں ہم آج جسمانی طور پہ ہجرت نہیں کر رہے, لیکن یہ بھی ایک وہی والا طریقہ ہے کہ وہ گناہوں میں وہ خوشی لوگوں کے پیچھے نہیں رہ جاتی. یاد رکھیے گا, وہ چاہے آپ کے سامنے پوسٹ کریں کہ ہمیں بہت مزہ آیا, لیکن ان کو مزہ وہ آتا نہیں ہے. اور ایک اور چیز کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھنے والے ہیں, آپ ان کے دل میں نا ایک گلٹی کانشیس کی پھانس آپ لگا کر آ جاتے ہیں, جو کہ بہت ضروری ہے ان کے لیے. یہ ایسی چیز ہے جیسے کسی کے لیے کڑوی دوا ضروری ہے. آپ سیڈس نہیں ہیں کہ آپ جا کے ان کو جو ہے کوئی ایک چیز چبو کے آئیں. آپ سیڈس نہیں ہیں, آپ ان کا اچھا چاہتے ہیں, اور آپ کو ان کو ڈنڈے کے زور پہ تو نہیں لا رہے نا, آپ نے صرف اپنی چیز کو مائنس کر کے ان کو یہ بتا دیا کہ میں نہیں آؤں گی. جیسے مثال کے طور پہ درس ہوتا ہے, بعض دفعہ بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ درس کا کہتے ہیں, جیسے میں آپ لوگوں کی بات کر رہی ہوں, کوئی آپ سے کہہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع آتا ہے موت کا تو کوئی سوئم پہ کہہ کے آپ آئیں, تو آپ مثال کے طور پہ منع کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں سوئم تو اٹ سیلف ایک بدعت ہے, ہم تو نہیں آئیں گے. تو اب کیا ہوگا کہ وہ ہو سکتا ہے آپ کے بغیر کر لیں, سوئم کر لیں, لیکن ان کو خیال تو آئے گا کہ یہ فلاں جو ہے وہ ہر ایک کے یہاں درس دینے جاتی ہوں, میرے یہاں یہ نہیں آئی, تو یہ کیا بات ہے, کوئی چیز میں نے غلطی کی ہے نا یہ, یا میرے لیے کیسی بات ہے. ہر ایک یہ سوال کرے گا کہ بھئی آپ کی تو خود کی بہن ہے, آپ کی تو خود کی کزن ہے, آپ کی تو خود کی فرینڈ ہے اتنی قریبی, اور وہ نہیں آئی آپ کے فادر کے اس میں, یہ کیسی بات ہے. تو بے عزتی تھوڑی سی ہوئی نا, لیکن اسی بے عزتی میں, اسی ڈویژن میں ہی اسلام کا ریوائول ہے. اسی طرح اسلام ریوائیو ہوگا. اسی طرح اسلام کے جو ٹرو جو آپ سمجھ لیجئے کہ پکچر ہے وہ لوگوں کے سامنے آئی. اور جب تک سب مل کے معصیت کے اوپر کمپرومائز کرتے رہیں گے اور ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے اور اپنے کو پیچھے لگاتے رہیں گے, جس کو کہتے ہیں نا پیچھے لاتے رہیں گے کہ نہیں کچھ نہیں, یہ نہیں آگے بڑھتے دین پہ, تو ہم ان کی طرف آ جاتے ہیں. کیا ہو گیا, ایک ہمارے مائیوں میں چلے جانے سے, ان کا دل رکھنے سے کیا ہو جاتا ہے. ایسی لوگ توجیحات دیتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے مہندی مائیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے, تو میری بھابھی کی بچے کی کسی کی ہے مائیوں, تو میں نہیں جا رہی ہوں. تو میری بہن یہ کہہ رہی ہے کہ تم گھر میں ٹی وی ڈرامے تو تم دیکھتی ہوں گی, ایک لیول ہوتا ہے نا, انسان آہستہ سب نئی چیزیں چھوڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم ٹی وی پہ بھی تو ڈرامے میں دیکھتی ہو, تو ڈرامے میں بھی تو ناچ گانے آتے ہیں, تو تم ایسے اس وقت اپنے آپ کو سمجھنا جب تم مہندی میں جانا کہ جیسے کہ تم ٹی وی کے سامنے ناچ گانا دیکھ رہی ہو, یہ ریئلٹی میں نہیں ہو رہا. تو تمہیں تھوڑی نا وہ لیول کا گناہ تھوڑی پڑے گا, اور تمہاری وہ مجلس میں کوئی مسئلہ تھوڑی ہوگا. تو اس طرح کے لوگ سمجھانے کے لیے توجیحات دیتے ہیں. اور جس نے مجھ سے سوال کیا, مجھے خود پتا تھا کہ یہ کتنی دین یعنی آگے بڑھ چکی ہے اور کتنی دین میں پکی ہے اور قرآن کا کورس کر رہی ہے, اور یہ آ کے مجھ سے سوال کری ہے. لیکن اس وقت میں نے سوچا کہ کسی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ جو ہے نا ان آزمائشوں سے اور پریشر سے بچائے, کہ انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو صحیح بات بھی نہیں سمجھ آتی کہ وہ, حالانکہ یہ سوال اگر میرے جیسے سے کرے تو میں تو اس کو کہوں گی تمہیں کیا ہو گیا, ایسے میں کہوں گی نا. تو یہ نہیں کہنا چاہیے تمہیں کیا ہو گیا, کیونکہ وجہ یہ کہ اتنا انسان بعض دفعہ پریشر میں آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کہیں سے مجھے کوئی لیوے مل جائے, کہیں سے یہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ سمجھو ٹی وی چل رہا ہے, کوئی نہیں کچھ ہوتا. آپ ذرا طریقہ دیکھیں سمجھانے کا, بات کو سوچنے پہ وہ کر دینا, دوسرے کو لانے کے لیے, پلٹانے کے لیے, کہ وہ بھی انسان کہہ دے کہ وہ تو اس سے مجھ سے پوچھ لیا نا, نہ پوچھتی تو میں نے تو یہ سوچا. بعد میں پہلے تو مجھے لگا کہ میں ایک دم کہوں کہ تمہیں ہوا کیا, میں ڈانٹوں اس کو تھوڑا, میں نے سوچا ویسے میں ڈانٹتی نہیں ہوں, لیکن اس سے میرا ایسا معاملہ تھا, میرا دل چاہا کہ میں اس کو کہوں تمہیں ہوا کیا ہے, میں ایسی مذاق کروں, کچھ اسے بولوں کہ یہ تھوڑی ہلے کہ کیسی میں باتیں کر رہی ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے سمجھایا کہ میں نے اس کو سیریسلی بیٹھ کے سمجھا دیا پیار سے, کہ بجائے یہ کہ میں نے اس کو یہ بھی نہیں شو کرایا کہ وہ اس کو بیچاری کو یہ احساس ہو کہ میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ تم نے ایسی بات سوچی بھی کیوں, کیونکہ انسان ہے, سب انسان ہے, امبیرسمنٹ آنا ہو جائے اس کو. تو سمجھا دیا, تو اس نے کہا ہاں اچھا واقعی نا, نہیں صحیح بات ہے نا, مجھے بھی لگ رہا تھا, لیکن شی واز کنفیوزڈ. اگر موقع نہیں ملتا میرے سے سوال کرنے کا تو میں بھی وہ کہتی کہ ٹھیک ہے بس صحیح ہے میں کر لیتی ہوں, کیا ہو گیا, اللہ معاف کرے گا, نہیں کہتے اللہ معاف کرے گا, کچھ نہیں ہوتا. بہن نے بھی یہ کہا اللہ معاف کرے گا. یہ بھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل. ایک طرف اس کو گلٹ میں بھی ڈال دیا, یو آر رائٹ. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا کہ دوسرے کو گلٹ میں مبتلا کر دو کہ بڑی تم باتیں کر رہی ہو, ایک طرف تو یہ کرتی ہو تو ریئل میں بھی دیکھ لو, آؤ, یہ ہے نا. تو لیکن یہ کہ پھر انسان
کچھ تو چھوڑے گا نا, سٹیجز ہوں گی, ایک ایک کر کے انسان چھوڑتا ہے نا. تو یہ چیز دین والوں کو سمجھنی چاہیے. یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم جیسے اگر دین بتانے والے لوگوں کے اوپر بڑا نرمی والا ہاتھ ہونا چاہیے کہ ان کی سائیکالوجی کو سمجھیں کہ یہ بیچاری کس چیز سے گزر رہی ہے, تاکہ ان کو یہ انکریج کریں کہ ہاں ٹھیک ہے, تم اس کا مطلب یہ تھا تھوڑے دن میں وہ بھی چھوڑ دوں گی, لیکن سٹیج تو آتی ہے نا. جی آپ کے بالکل بالکل الحمدللہ اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر خیر تھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آیت نمبر 78, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو اور زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک, اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں اس آیت کو. اس میں سب سے پہلے جو ہمیں بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو. پہلا جو حکم ہمیں اس آیت میں مل رہا ہے وہ نماز کے حوالے سے مل رہا ہے. اور اس میں اگر آپ قرآن میں اور دوسرے مقامات دیکھیں تو ان میں بہت سارے مقامات میں نماز کے بارے میں ریکمنڈیشن دی گئی ہے. ان میں سے ایک آیت میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یعنی بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی کے کاموں سے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ یعنی مراد یہ ہے کہ جو فرما رہے ہیں نا کہ نماز قائم کرو, تو یہ اس کا فائدہ آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں. دوسری آیت سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو برائی سے بچنا ہے, گناہ سے بچنا ہے, معصیت سے بچنا ہے, بے حیائی کی باتوں سے بچنا ہے, تو لازمی اس کو نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا, ورنہ یہ چیزوں سے نجات حاصل کرنا یا ان سے بچنا کوئی آسان کام نہ ہوگا. پھر سورہ البقرہ میں آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, یہ بھی آپ کو پتہ ہے بہت مشہور آیت ہے کہ تم مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ. تو ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر زندگی میں انسان کے آزمائشیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, فکریں ہیں, جن کا ہم سب شکار آئے جس کو کہتے ہیں نا جا بجا مقامات پہ رہتے ہیں اور آئے دن رہتے ہیں. بہت دفعہ جو ہے وہ ہماری مرضی نہیں ہوتی, ہم چاہتے نہیں ہیں, لیکن ہم ایک آزمائش سے گزرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ایسا ہے. تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بجائے اس کے کہ پریشانی کی حالت میں انسان بالکل ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے توکل نہ کرتے ہوئے ڈپریشن کا شکار ہو جائے. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے جو عام طور پہ آپ کو معاشرے میں ہمارے ملے گا, اور ہی چھوڑ دیتے ہیں ایسے موقع پہ اللہ کو. تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے مواقع پر انسان کو نماز اس کے اندر صبر کی صفت بھی پیدا کرتی ہے اور اس کے دل کو قرار اور چین بھی دیتی ہے. اور یہ چیز آپ آزما کے بھی دیکھ لیجئے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی, پریشانی آتی, تو آپ نماز کی طرف بھاگا کرتے تھے, دوڑا کرتے تھے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے مسائل سے نکلنے کا حل نماز ہے. اور یہاں پہ فرض نماز میں نہیں کہہ رہی آپ سے, وہ تو ادا کرنی ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ کسی پریشانی کے وقت آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. ایک تو دعا آدمی کرتا ہی ہے, لیکن نماز کے سپورٹ کے ساتھ دعا کیجئے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت معاملات میں اور حالات میں بہتری انشاءاللہ پیدا کرے گا, کیونکہ سنت طریقہ ہے. اور سنت کا طریقہ جو ہے وہ آپ آزما لیں, انشاءاللہ آپ کے لیے نفع مند ہوگا. اچھا, اب جو اگلی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ نمازوں کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ان اوقات میں نمازوں کا اہتمام کرو. تو خاص جو نمازوں کی طرف یہاں اشارہ آ رہا ہے, یہ کچھ فرض نمازوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. ان میں سے مثال کے طور پہ جب ہم نصف النہار کہتے ہیں, یہ قرآن سے میں یہ ورڈ لدلوک الشمسی اٹھا رہی ہوں, جس کو ہم کہتے ہیں زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کچھ اوقات کا ذکر کیا گیا ہے جن میں کہ نصف النہار یعنی جب سورج کا سایہ بالکل برابر ہو 12 بجے تک کا, یعنی آپ سمجھے کہ 12 بجے کے بعد کا وقت, یہ جو ہے نا ظہر کے وقت کی طرف اشارہ ہے. پھر اس کے بعد یہ جو جب دھوپ کی تپش کم ہونے لگتی ہے تو کون سا وقت ہوتا ہے, عصر کا کہلاتا ہے. پھر سورج جب افق سے بالکل غائب ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت کہلاتا ہے. اور یہ جو غسق اللیل کا ورڈ آ رہا ہے, یہ رات کی تاریکی یہاں مراد ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ اندھیرا جب بہت گہرا ہو جائے, یعنی مراد ہے عشاء کی نماز کا وقت. تو یہ بیسکلی جو یہاں بات کی جا رہی ہے وہ سمجھ میں یہ آ رہی ہے بات کہ
یہاں پر مختلف نمازوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم ان اوقات میں نماز کو قائم کرو. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ اپنی بھی نماز کو جو ہے قائم کریں, جو فرائض ہیں ان کا یہاں اہتمام بتایا جا رہا ہے, لیکن ان کے درمیان میں بھی جو نوافل آتے ہیں تو ان میں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی مدد کو پکار سکتے ہیں. لیکن اس آیت میں خصوصاً کچھ اوقات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا. اور اس کے بعد جو بڑی اہم بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ والقرآن الفجر, اور فجر کے وقت قرآن کا اہتمام کرو. تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پوری آیت دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. مشہود کا مطلب ہوتا ہے حاضر کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جیسے بظاہر آپ آیت پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ قرآن کے وقت فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کا ذکر کیا جا رہا ہے, لیکن حقیقتاً جو یہاں پر اشارہ ہے وہ فجر کی نماز میں طویل قرآن کی قرات کی طرف اشارہ ہے, اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ فجر کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے, فرائض میں بہت لمبی صورتیں تلاوت کرتے تھے, یعنی آپ سمجھے سورہ البقرہ اور سورہ نساء اس طرح سے بہت لمبی تلاوت کرتے تھے. اور مشہود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حاضر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ تلاوت بھی اپلیکیبل ہو سکتی ہے, یعنی مراد یہ ہے کہ بہترین وقت ہے یہ فجر کا کہ جس میں کہ پہلے تو دیکھیں جو سنتیں ہیں نا ان میں تو جو سنت سے ہمیں ثابت آتی ہیں جو صورتیں وہ یہ آتی ہیں کہ سنت میں پہلے قل اعوذ برب قل یا الکافرون اور اس کے بعد جو ہے نا سورہ اخلاص, ٹھیک ہے, یہ دو جو ہیں ان کی ہمیں سنت پتہ چلتی ہے. لیکن اس کے بعد جو فرائض آتے ہیں, فرائض میں طویل قرات آپ کو جو بھی یاد ہوں آیات وغیرہ اور صورتیں ایسی کہ جو جن کے طویل جن کے قرات ہو تو اس کا اہتمام کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا. اس کے علاوہ اگر فجر کی نماز کے بعد کوئی قرآن بھی پڑھتا ہے تو یقیناً وہ بھی اس آیت کی روح سے صحیح بات ہے, یعنی کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ خاص کانٹیکس میں اس وقت بات کریں گے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں فرض نمازوں میں طویل قرات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور اگلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت قرآن حاضر کیا جاتا ہے. تو کیا مراد ہے اس سے؟ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مراد اس میں یہ کہ ایسے موقع پر جو بھی فجر کی نماز میں قرات کی جاتی ہے یا قرآن آپ ویسے بھی پڑھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں, اور بھی کچھ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت اور کیا چیز حاضر ہوتی ہے فجر کے وقت میں. جب انسان رات کی اچھی نیند لے کے اٹھتا ہے تو ایک تو اس کا دل و دماغ حاضر ہوتا ہے, بہت اچھے طریقے سے انسان تلاوت کرتا ہے, بہت اچھی وہ نماز خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے. پھر اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کے لیے جن کا ذکر یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا یہ طریقہ بناتے ہیں, اپنی آخرت کو مقدم رکھتے ہیں, اپنی نمازوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ وقت پہ رات کو سو جاتے ہیں اور ٹائم سے صبح اٹھ کے اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں. یہ ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہو سکتا جو رات کو 2 بجے 3 بجے تک ٹی وی وغیرہ دیکھ کے اور اپنی دنیاوی مصروفیات میں مگن رہ کے اور ادھر ادھر کھانا پینا اور ڈیلیوریز اور یہ سب چیزیں رات بھر چلتی رہتی ہیں, اور 2-3 بجے سو کر جب وہ صبح اٹھنے کے لیے کوشش بھی کریں گے تو وہ نہیں اٹھ سکتے. کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں تو دل و دماغ کی بات ہو رہی ہے. دل و دماغ کیا, ان کا تو جسم بھی حاضر نہیں ہو سکتا 5:30-6 بجے تک, ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ رات کی جو تکان ہے ان کے اوپر حاوی ہو جائے گی. تو یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کی زندگی میں تہجد کی نماز, یہاں ابھی اگلی آیت میں تہجد کا ذکر آئے گا, لیکن میں ایک مثال دے رہی ہوں, تہجد کی فجر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. دوسری بات, ایک اور بات آپ یہ دیکھیں, ابھی ہم فجر کی بات کر رہے ہیں کہ فجر کے وقت بھی ایک عمومی طور پہ ایک ماحول میں, آپ کے اپنے گھر میں بھی اور باہر بھی ہر جگہ ایک تھوڑی خاموشی کا ماحول ہوتا ہے. یعنی چہل پہل نہیں ہوتی نا, سوائے اس کے کہ لوگ نمازیں اپنی ادا کر رہے ہیں, اور کچھ ظاہر بچے ہوتے ہیں وہ اپنے کمروں میں کر لیتے ہیں, والدین اپنے کمرے میں ادا کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک خاموشی ہوتی ہے. تو اس میں انسان کی جو ریاکاری ہے, دکھاوا ہے عبادت میں, وہ بھی نہیں ہوتا. بالکل خلوص کے ساتھ اللہ کے ساتھ انسان کا معاملہ ہوتا ہے. اور وہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ چاہے وہ تہجد کی نماز ہو جائے چاہے فجر کی نماز, اس میں انسان کی کوئی پریشانیاں ہیں, کوئی تکلیفیں ہیں, تو انسان اپنا سر اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ کے سجدے میں اور اللہ تعالیٰ سے بہت سی اپنی راز و نیاز اور دعائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کر سکتا ہے. اچھا, اب اس کے بعد ایک اور ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
منافق کو سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی لگتی ہے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ نہ کرے ہمارے لیے دو نمازیں مشکل نہ ہوں، لیکن عمومی طور پہ آپ لوگوں سے اگر پوچھیں، اچھے دین میں ہوتے ہوئے، اچھے دین کی سمجھ رکھتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم 4 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، جس میں کہ فجر کی نماز مائنس ہوتی ہے. زیادہ نیند کے غلبے کی وجہ سے، نیند کی ایک کاہلی کی وجہ سے بعض دفعہ لوگ جلدی بھی سو جاتے ہیں، لیکن صبح کا اٹھنا ان کے لیے جو ہے بہت محال ہوتا ہے، بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ کوئی ایک اچھی عادت اور ہیبٹ نہیں ہے کہ عام طور پہ فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھلنا، یا اکثر فجر کی نماز قضا کر دینا، یا روٹین کے طور پہ فجر کی نماز نہ پڑھنا اور باقی کی 4 نمازیں پڑھنا. یا بعض دفعہ لوگ روٹین کے طور پر فجر کی نماز کو قضا ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری نماز ادا ہو تو گئی. تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا. دیکھیے قضا جو ہے وہ کی نہیں جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے. اس بات پوائنٹ کو یاد رکھیے گا، کی نہیں جاتی ہے ڈیلیبریٹری. کہ ہم لوگ یہاں اس وقت بیٹھ کے اللہ نہ کرے سوچیں کہ ابھی ہم لوگ عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، ابھی قرآن پڑھیں گے، پھر آپ اور میں سے کوئی پلان بنائے کہ چلو پھر ہم بازار چلے جائیں گے، پھر ہم وہاں سے کسی کے گھر چلے جائیں گے اور پھر ہم جو ہے نا عشاء کے بعد اس کی قضا ادا کر لیں گے. تو ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ نہ کرے ہو جاتی ہے، کوئی ریزن آ گیا، کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ آپ یہاں سے مثال کے طور پہ نکلے، آپ جیم میں پھنس گئے. اب جیم میں آپ نے ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ جو فرائض ہیں ان کی سواری میں اتنا ریکمنڈیشن نہیں ہے پڑھنے کا، تو آپ نے سوچا نہیں بس آنے والا ہے گھر میں پڑھ لوں گی آپ سوچتے رہے. لیکن جب آپ گھر پہنچے اور آپ نے گھڑی دیکھی تو نکل گئی تھی. آپ نے اس وقت آپ کو افسوس ہوا کہ آپ کو ایک آئیڈیا نہیں ہو سکا. تو بات سمجھ آ رہی ہے، کوئی آپ کا پلان نہیں ہوتا ہے قضا ہونے میں. تو یہ والی بات ہے کہ یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے انسان ایک روٹین فجر کی نماز کے بارے میں بنائے، کہ کیونکہ وہ ایسی نماز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کی جا رہی ہے. آپ یہ سوچیں نا، آپ کی قرات حاضر کی جا رہی ہے. اور ایک اور اس کے لیے میں ایک ٹپ آپ کو دے دوں کہ جیسے بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ الارم لگاتے ہیں اور ہم الارم بند کر کے سو جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہوتا ہے نا جو لوگ الارم لگاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ ایک تو بالکل اپنی بیڈ سائڈ پہ الارم رکھیے اور ایک آپ دور الارم رکھیے. مثال کے طور پہ آپ کے کمرے میں کوئی ٹیبل ہے یا آپ کے کمرے یہ آپ کا بیڈ ہے اور بیڈ سے اٹھ کے دروازے کے پاس کوئی صوفہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے دور تھوڑا، تاکہ آپ کو اٹھ کے جانا پڑے. اور جب ایک دفعہ انسان بستر سے اٹھ جائے گا نا تو پھر الحمدللہ امید ہوتی ہے کہ وہ نماز ادا ہو جائے گی. تو یہ ایک ٹپ میں آپ کو دے رہی ہوں. ویسے تو اور بھی چیزیں اس میں کارگر ثابت ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ چیز ہے. اور یہی مسئلہ سب سے زیادہ لوگوں کو سامنے آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ الارم ہم لگاتے ضرور ہے مگر اس کو بند کر کے سو جاتے ہیں، تو ہم کریں کیا؟ پھر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے نا. یعنی ایک تو آپ اٹھے ہی نہیں، آپ نے نیت ہی نہیں کی، یہ تو بہت ہی ایک طرح سے کبیرہ گناہ رات سے ہی پلان کر لیا. لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اٹھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ بات بتا رہی ہوں. پھر اس کے علاوہ یہ کہ جب قرآن فجر جب مشہود کیا جاتا ہے تو اس میں مردوں کی طرف بھی بڑی ریکمنڈیشن ہے کہ وہ اس نماز کو پراپر طریقے سے جا کے مسجد میں ادا کریں جماعت کے ساتھ، کیونکہ وہاں تو پراپر تلاوت ہوتی ہے نا، تو وہ بالکل ایک حاضر ہونے والی کیفیت آ جاتی ہے. تو اس میں حدیث ہم دیکھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز باجماعت کا اجر ایک شخص کی تنہا نماز سے 25 گنا زیادہ ہے. رات اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں. اگر تم چاہو تو قرآن کی یہی آیت تلاوت کر لو اور فجر کی نماز میں بھی قرآن کا التزام کرو، بلا شبہ فجر کا قرآن مشہود ہوتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور اگر آپ دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے یہی آیت کا ذکر کیا جا رہا ہے، کوئی تفسیر کر رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے نا. لیکن صرف یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ فرشتے ایک تو اکٹھے ہوتے ہیں فجر میں، اور فجر کی نماز میں قرآن کا التزام کرو پڑھنے کا، اور بلا شبہ فجر کا قرآن حاضر کیا جاتا ہے. دوسرے ایک اور حدیث سے ہمیں ایک بات بڑی اہمیت پتہ چلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات والے فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس سے گئے تھے اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے تھے تب بھی انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر آئے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. تو یہ جو 2 وقت ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب ان کے پاس وہ فجر کے وقت یعنی فجر اور عصر کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، یہ 2 ٹائمنگز ہوتے ہیں. تو اس پر وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے یعنی فجر کے ٹائم پہ گئے تھے، ڈیوٹی بدلی تھی، تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور عصر کے بعد جب دوبارہ ڈیوٹی بدلی تو اس وقت بھی اگلا فرشتہ یہ گواہی دے گا کہ اس وقت بھی وہ نماز میں مشغول تھے. تو آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے نا کہ گواہی. اچھا اتنا ہی آج کریں گے. دوسرے آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا، ناز آصف یہاں آتی ہے نا، تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو
جی تو آپ لوگ ہم لوگ دعا ان کے لیے کر لیتے ہیں. اور یہ بھی آپ یقین کیجئے کہ جس طرح ناز مجھے بتا رہی تھی، میں صرف آپ کو دنیا کی بے ثباتی کا آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کی والدہ تو اکثر بیمار رہتی تھیں، مجھ سے ذکر کرتی رہتی تھی ناز، لیکن والد بہت اچھی خاصی صحت کے تھے اور کبھی کوئی ایسی بیماری نہیں تھی. اور آپ سوچیں کہ 1.5 دن میں ان کی طبیعت خراب ہو کے ICU میں جا کے ان کا انتقال ہوا، یعنی بالکل ان ایکسپیکٹڈ جسے کہتے ہیں. صرف انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا درد، جو آخری یعنی چیز ان لوگ کو سمجھ میں آ رہی ہے، وہ درد، گھٹنے کے درد کی دوا کھائی تھی اور اس کے بعد کمپلیکیشن ہوتی چلی گئی. مطلب میں صرف آپ کو دنیا کے بارے میں بتا رہی ہوں، یہ ہے دنیا. میں والدہ کے بارے میں اکثر پوچھتی رہتی تھی اور پریشان رہتی تھی، اور جب اس نے مجھے یعنی پرسوں بھی بتایا کہ طبیعت ٹھیک نہیں، تو میرے دل میں آیا کہ ایسی کیا، ان کے ابا تو اتنے اچھے صحت ہے، ٹھیک ہو جائیں گے، کون سی ایسی بات ہے. کہ آدمی یہی سوچتا ہے نا، جس کی طبیعت زیادہ اچھی رہتی ہے اور آدمی کو گمان نہیں ہوتا. تو میرا انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں ہم. یہی میں نے اس لیے آپ کو اتنی ڈیٹیل بتائی. یقین کریں، مجھے جب 4 بجے میمونہ نے واٹس ایپ کیا ہے، اس وقت میں نے دیکھا بھی نہیں تھا اس کا واٹس ایپ، تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میری شاید اس سے ایسے ہی 12-12:30 بجے بات ہوئی تھی جب اس نے کہا تھا، اور میں نے اسے بڑا اطمینان دلایا تھا. فرائیڈے سیٹرڈے کا میں نے کہا تھا تم مت آنا، منع کر دیا تھا. میں نے کہا تھا اللہ رحم کرے گا، تم بس ان کی رحم کے لیے دعا کرو، کیونکہ جب سٹیج بہت خراب ہو جاتی ہے والدین وغیرہ تو رحم کی زیادہ دعا کرنی چاہیے نا. تو بس اتنی بات ہوئی تھی، لیکن دل میں وہ بھی پر امید تھی کافی کہ جو انسان جاتا ہے ICU میں چلا بھی جائے، جب اتنا صحت مند جاتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ واپس آ جائے گا. چلیں بہرحال دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. آمین یا رب.